ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ کیا جاتا ہے کہ جیسے فرمایا، جیسے ہماری شریعت کا ایک حکم ہے کہ دعا اللہ سے مانگو، تو اگر انسان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس میں انسان ہی کا فائدہ ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اب ایک شخص نے دعا کی کہ یا اللہ میری گناہوں سے حفاظت کر دیجئے، اور یہ دعا قبول نہ ہوئی اور یہ شخص مبتلا ہو گیا اس گناہ میں، تو اب اس میں اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو اب وہ یہ بات پوچھتا ہے کہ گناہ تو ویسے ہی قبیح چیز ہے، بری چیز ہے، تو اس میں بھی کیا انسان کو فائدہ ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا حالانکہ دعا کر رہا تھا؟ بالکل صحیح، بہت اچھا سوال کیا۔ پہلی بات تو اس میں بھی فائدہ ہے، اچھا، پہلی بات تو اس میں بھی فائدہ ہے، کیونکہ جب ایک نیک آدمی گناہ میں مبتلا ہوگا تو اس کو ندامت نصیب ہوگی، توبہ کی توفیق ہوگی، اس ندامت اور توبہ کے نتیجے میں وہاں پہنچ جائے گا جو عبادت کے ذریعے نہیں پہنچ سکے گا۔ اچھا، سبحان اللہ، اب آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا، بالکل، انہیں پھل کھا لیا، بظاہر تو ایک نقصان کی چیز پہ ہاتھ ڈال دیا، لیکن اس کی وجہ سے ان کو جو ندامت نصیب ہوئی جی کہ 300 سال تک زمین پہ پڑے روتے رہے۔ جی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نگاہ نہیں اٹھائی شرم کے بارے کہ اللہ کو کیا دیکھوں، کہ جس اللہ نے جنت کی قربتیں دے رکھی تھی، جنت کی نعمتیں دے رکھی تھی، وہاں پر میں نے گناہ کر دیا، نافرمانی کر لی، اللہ کی بات نہیں مانی، جی، تو شرم میں سر اٹھایا اور روتے رہے، اتنا روئے، وہ ندامت کے آنسو اتنے بہے کہ اس ندامت کے آنسو جہاں سے گزرتے تھے وہاں پر باقاعدہ گھاس اگ جاتی تھی، سبحان اللہ، وہاں پر مختلف چیزیں اگ جاتی تھی، سبحان اللہ، تو اتنا روئے، اور یہاں پہ نشان پڑ گئے تھے، اتنا روئے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو رونا اکٹھے کریں اور پوری کائنات انسانی کا رونا اکٹھا کریں تو آدم علیہ السلام کے رونے کا 10واں حصہ نہیں بنتے، اچھا، ماشاء کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا رونا اکٹھا کریں اور پوری انسانیت کا اکٹھا کریں تو حضرت داؤد کے رونے کا 10واں حصہ نہیں بنتے، اچھا، اور فرمایا حضرت داؤد کا رونا اکٹھا کریں اور باقی انسانیت کا بھی اکٹھا کریں تو آدم علیہ السلام کے رونے کا 10واں حصہ نہیں بنتے۔ سبحان تو یہ ندامت اور رونا کہاں سے ملا؟ اس گناہ کی وجہ سے ملا۔ اللہ کی وجہ سے، اس لیے وہ گناہ میں ابتلا جو ہے وہ اگر قبول نہیں ہو رہی دعا اور گناہ میں ابتلا ہو رہا ہے تو سمجھ جائے کہ ایونچولی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ملنے والی ہے اور وہی ملے گی گناہ پر ندامت، اور ندامت کی دولت مل گئی تو انسان اتنی تیزی سے ترقی کرتا ہے کہ راتوں کے تہجد بھی وہاں نہیں پہنچاتے جو ندامت کا ایک آنسو پہنچا دیتا ہے۔ اچھا، سبحان تو اللہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں بھی فائدہ ہے اگر گناہ میں ہے، سبحان اللہ، اور دوسری بات یہ کہ اصل میں دعا کوئی ایسی نہیں جو قبول نہ ہو، اچھا، یہ تو حدیث میں فرما دیا ہر دعا قبول ہوتی ہے، سبحان اور قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے تمہیں کہا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ سبحان، اب اللہ کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا تو اللہ نے تو وعدہ کر لیا ہے، تو اس کا مطلب قبول کرتا ہے۔ ہاں قبولیت کی شکلیں مختلف ہیں، اس لیے حدیث میں فرمایا کہ بس اوقات سیم جو مانگا وہی دے دیتا ہے، بس اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر چیز دے دیتا ہے، بس اوقات اس دعا کی وجہ سے کوئی بلائیں آفتیں ٹال دیتا ہے، اور پھر فرمایا کہ بس اوقات اس دعا کو آخرت کے لیے محفوظ رکھ لیتا ہے ذخیرہ، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعائیں جو دنیا میں بظاہر قبول نہیں ہوئیں ان کا نفع آخرت میں عطا کرتا ہے، سبحان اللہ، اور وہاں اتنے بڑے بڑے منافع ملیں گے اس عدم قبول والی دعا کا کہ وہاں یہ تمنا کرے گا یہ بندہ کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور سب کا بدلہ اللہ مجھے یہاں عطا کرتے۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب دعا کوئی ایسی جو قبول نہیں ہوئی، ہر دعا قبول ہوتی ہے لیکن اس کی یہ شکل مختلف ہوتی ہے۔ اور باقی یہ کہنا کہ گناہ میں مبتلا ہونے کے میں کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے گناہ سے بچا، پھر بھی نہیں بچا پا رہے ہیں، پھر بھی نہیں بچ رہا ہوں، اس کا مطلب قبول نہیں، تو مجھے کیا نفع؟ اس میں بھی نفع ہے، وہ نفع کہ اللہ آگے چل کے پتہ نہیں آپ کو ندامت کا وہ آنسو عطا کر دے کہ جس آنسو سے آپ کی دنیا آخر سنور جائے۔ سبحان اللہ، یہ ماشاء اللہ۔ اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ آخرت میں ذخیرہ ہو جاتا ہے، تو یہ بظاہر اس دنیا میں بظاہر وہ گناہ ہے لیکن آخرت میں وہ کیا چیز بن کے سامنے آتی ہے یہ بھی ہمیں یہ تو مسئلے ہیں یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ دنیا کے اندر ایک آدمی دیکھو گناہ کر کے کڑتا ہے، گناہ کر کے کڑتا ہے، یہ کڑن جو ہے نا یہ ایمان کی علامت ہے۔ ہاں، اسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ منافق کے لیے، کافر مشرک منافق کے لیے گناہ کرنا ایسا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اسے یوں اڑا دی، آرام سے گناہ یوں کہ ریوڑیوں کی طرح چاکلیٹ کی طرح کھا جاتا ہے، ٹھیک۔ لیکن مومن کے لیے گناہ کرنا ایسا ہے جیسے پہاڑ سر پہ اٹھا کے وہاں منتقل کرنا۔ اچھا، تو یہ جو گناہ کی یہ جو کڑن اندر ہے نا، کہ گناہ کرتے بھی کڑن ہے، اندر اندر ٹوٹتا ہے، کر بھی رہا ہے، یہ ٹوٹن جو ہے یہ اللہ کو پسند ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔
اور یہ علامت ایمان جو ہے یہ اسی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت میں اس ٹوٹن کا ایسا بدلہ عطا کریں گے کہ جو وہاں جو اود پہاڑ کی طرح نظر آئے گا. سبحان اللہ. یہ وجہ ہے. تو اس لیے وہ جو اندر کی جو کڑن ہے یہ کڑن ایمان کی علامت ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت. تو حضرت